ایف آئی آر کے بارے میں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایف آئی آر کمزور کاٹی گئی ہے. پولیس کے سامنے ایک ملزم 3 طرح کے بیان دیتے ہیں. کہانی چونکہ بہت سے لوگ سن چکے ہوئے ہیں اور وہ کہانی کل شام تک کنفیوژن کا شکار تھی کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کس طرح ہوا. 164 کے بیان کے اوپر پھانسیاں ہوتی ہیں اور جس جج نے یہ بیان لیا ہے نا، اظہر جاوید، اس نے جو جرت کا مظاہرہ کیا ہے نا، اتنی خوفناک ایف آئی آر ہے. اب اس وقت تک انٹرنیشنل پریس خاموش تھا، تھوڑا بہت تھا، سوائے انڈین پریس کے کہیں اور نہیں ہوا. وہ تمام تر ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ جو فنڈنگ پہ چلتے ہیں وہ آ کر پھر وہ بھی شروع ہو جائیں گے. جو بڑے ملک ہوتے ہیں جہاں ڈیموکریٹک ایسنس موجود ہوتا ہے، وہاں ایسا مقام آ جائے تو وہ لوگ خود استعفیٰ دے دیتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ جس کی بھی رشتہ داری ہے، اگر وہ آج استعفیٰ دے دیں گے تو ان کا قد زیادہ بلند ہوگا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عرف راز. میں عمر بشیر اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہوں گے اوریہ مقبول جان صاحب. لاہور جو کہ پاکستان کا دل ہے، اس دل میں ایک واقعہ پیش آیا 2 غیر ملکی خواتین کے ساتھ، اور وہ واقعہ اس وقت پورے ملک میں، نہ صرف پورے ملک میں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی اب ڈسکس ہو رہا ہے. ناظرین، اس واقعے نے ہمارے نظام میں انصاف اور ریاست کی ساکھ پر بہت سارے سوالات کھڑے کر دیے ہیں. یہ واقعہ 2 غیر ملکی خواتین کے ساتھ پیش آیا تو ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی اشرافیہ جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، جو پاکستان کو رول کرتی ہے، اس میں بیٹھنے والی کچھ سیاسی شخصیات جو کئی دفعہ پاکستان میں وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں اور اب بڑے اہم عہدے پر ہیں، ان سے جڑی فیملی کے کچھ لوگ ہیں جو اس واقعے میں ملوث پائے گئے ہیں. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ غریب جس کی جیب میں کوئی 1 روپیہ نہیں ہوتا، جب وہ کبھی ایسے واقعے میں ملوث پایا جاتا ہے تو فوراً سی سی ڈی اور بڑے اہم ادارے حرکت میں آ جاتے ہیں. لیکن اس دفعہ کوئی ایسا ادارہ حرکت میں آتا ہوا نظر نہیں آ رہا. خیر، ابھی تک جو انفارمیشن کا فلو ہے وہ آرگینک فلو لگ رہا ہے کہ انفارمیشن سامنے آ رہی ہے، بٹ اس کے ریزلٹس اور نتائج کیا نکلیں گے، یہ کس جانب جائیں گی، وہ تحقیقات یا وہ جو دروغہ صاحب ہیں، ایس ایچ او ہیں، یا وہ ادارہ جو تحقیق کر رہا ہے پولیس کا، وہ اس واقعے کو کس جانب لے کے جائے گا. کیا یہ واقعہ انفلوئنس ہوگا کسی نہ کسی جانب سے، اس کی آگے کیا شکل نکلے گی، اس پر گفتگو کریں گے. السلام علیکم سر. السلام ورحمۃ اللہ. سر، ایک واقعہ پیش آتا ہے جی، 2 خواتین اسپین سے تعلق ہے ان کا، اور وہ پاکستان آئی، اس میں کرپٹو کرنسی کی انوالومنٹ کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے. ایک رضا نامی شخص ہیں جن کو ڈار فیملی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے کہ جی وہ انوالو تھے اس واقعے میں. سب سے پہلے تو چونکہ آپ نے بڑی تحقیقات کی ہیں، آپ گورنمنٹ کی مشینری کا حصہ بھی رہے ہیں، آپ لائر بھی ہیں، تو آپ نے ابھی تک کیا اس واقعے کو کس طرح اسٹڈی کیا ہے، اس کا اصل جو ایک ٹائم لائن ہے؟ 3 دن سے یہ معاملات جو تھے چل رہے تھے. مختلف قسم کے یوٹیوبرز نے اس مسئلے میں باتیں شروع کی تھیں. ہماری اطلاعات کے مطابق رضا ڈار جو ہے یہ اسحاق ڈار صاحب کا اچھا نواسے کے دور میں، پھر اس کے بعد اور بھی بہت ساری چیزیں چلتی چلی جاتی ہیں. اس دوران ایف آئی آر سامنے آتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایف آئی آر کے بارے میں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایف آئی آر کمزور کاٹی گئی ہے. اچھا، وہ کیسے؟ اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جس میں جو رضا ڈار کو بچانے کی کوشش کی کسی گئی ایک ہے، سائیڈ کو فیور دینے کے لیے کمزور ایف آئی آر. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایف آئی آر کی دونوں دفعات بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک تو اس کی دفعہ ہے 365A، ٹھیک، کڈنیپنگ اینڈ ابڈکشن، اس کی سزا 7 سال ہے. اور دوسری ہے 375A، یہ ہے ریپ نان کنسینشول، زنا بل جبر. ٹھیک، اس کی آپ کو سزا پتہ ہے کہ کیا ہے؟ اس کا آرٹیکل کون سا سر؟ اس پہ جو 375A یہ اس کی دوسری دفعہ ہے. اچھا، اس کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کہانی چونکہ بہت سے لوگ سن چکے ہوئے ہیں ان کی جو، اور وہ کہانی کل شام تک کنفیوژن کا شکار تھی کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کس طرح ہوا. لیکن ہوا یہ کہ آج دونوں نے 164 کا بیان دلا دیا. دیکھیں، پولیس کے سامنے 3 طرح کے بیان ہوتے ہیں. ایک ملزم 3 طرح کے بیان دیتا ہے. ایک 161 کا بیان ہوتا ہے، پولیس نے آپ کو پکڑا، لتر پریڈ کی، مار کے آپ سے ایک بیان لکھوایا. یا آپ پولیس کے پاس ہیں، پولیس نے اپنے طور پہ ایک بیان لکھا کہ یہ ملزم نے بیان دیا ہے. اس پہ آپ کے نہ انگوٹھے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اس کے اوپر دستخط کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے باوجود بھی پولیس آپ سے دستخط کروا بھی لیتی ہے، آپ سے انگوٹھا لگوا بھی لیتی ہے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ بیفور دی میجسٹریٹ،
किसी मजिस्ट्रेट के पास जाके अपना कन्फेशन स्टेटमेंट देना हलफ के ऊपर। ये वही स्टेटमेंट है जो इसहाक डार साहब ने हुदैबिया पेपर्स में 26 सफ़े का दिया था। वो 161 थी या 164 थी? 164 था। 4 था, ठीक। मजिस्ट्रेट के पास सुबह उनको पेश किया था। उनको जब गिरफ्तार किया गया था तो उन्होंने कहा कि मुझे गिरफ्तार ना करें, मुझे जेल में दम घुटता है। अच्छा। तो उनको पेश कर दिया गया था और 164 के तहत उन्होंने स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने चेकों के नंबर, अकाउंट्स नंबर सब कुछ दे दिया था। ठीक है। 164 वो स्टेटमेंट होता है जो में मजिस्ट्रेट को बुलाया जाता है, मुलज़िम को दोबारा नहीं बुलाया जाता। अच्छा। क्योंकि जब वो किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है तो तमाम लोगों को कमरे से निकाल देता है और फिर उसके बारे में उसके बाकायदा कानून में लिखा है कि वो उसको बाकायदा एक बेटर स्टेट ऑफ माइंड में कहता है कि तुम अब इस वक्त मेरी प्रोटेक्शन में हो, बाहर पूरी पाकिस्तान की भी पुलिस आ जाए तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूँगा। और फिर 6 सवाल उसको देते हैं। मर्जी से कर रही हो, किसी ने कोई ज़बरदस्ती तो नहीं की, कोई लालच तुम्हें तो नहीं कह रहा, किसी ने कोई और तरह की बात कि तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे, तुम पैसे दे देंगे, ये तो नहीं कर रहा। उसके बाद वो उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड करके वो उसको सील कर देता है और एक कॉपी जो है, अक्सर हमारे ज़माने में तो कॉपी नहीं दी जाती, अब सुना है कि कॉपी जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर को भी दे दी जाती है। अच्छा। कि आप रख लें, जिससे अब ये आज बाहर निकला है। तो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर को दे देता है और वो जो है वो सील जो होती है वो बाकायदा अंडर लॉक एंड की वो जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी का ऑफिस उसमें होती है। तो जिस दिन वो बयान पेश होने वाला होता है वो सील खोली जाती है, निकाला जाता है और उसके बाद पेश किया जाता है। फिर मजिस्ट्रेट पे जिरा होती है, क्या आपने उस वक्त जो लोग बैठे हुए थे किस किस को बाहर निकाला, कैसा बयान हुआ, आपके सामने उस जो पेशेंट था उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल था, बड़ी ज़बरदस्त जिरा 164 के बयान का बड़ी लंबी जिरे हैं। और फिर अगर कभी कोई चाहे उसको चैलेंज करना, जैसे डार साहब को काजी फायदी साहब ने चैलेंज करवाया था क्योंकि उन्होंने हुदैबिया मिल जो है उसका केस जो था उन्होंने फाइनलाइज करना था, तो उसको कोर्ट बुला भी सकते हैं कि आ जाए आप देखें। तीसरा बयान बनाना था 340 का बयान। जब केस कंक्लूड होने लगता है तो फिर मुलज़िम से पूछा जाता है कि सारे केस के बाद तुम अपना को बयान देना चाहते हो, मौक़िफ़ तुम्हारा वही है, नहीं है, सही है, क्या तुम समझते हो कि तुम इस वक्त कह दो कि नहीं मैं आप कहता हूँ कि आई प्लीड गिल्टी, या तुम वहीं खड़े हो। ये 3 बयान होते हैं। इनमें सबसे अहम बयान जो है ये 164 है। अच्छा। और 164 के बयान के ऊपर फांसियां होती हैं। और 164 का बयान वो है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके साथ कोरॉबरेटिंग एविडेंस मौजूद होना चाहिए। इसमें ये कोई चक्कर नहीं कि वो कह दें जी कि पुलिस के दबाव में लिया गया तो वो बयान को नहीं, उसमें एडमिसिबल हो जाता है। एक और चीज आता है, पुलिस का दबाव तो खत्म हो गया ना, वो पुलिस की हैंड ओवर नहीं होती। अदालत इंश्योर करती है कि वो पुलिस के जिम्मे ना लगाए जाए। और जिस जज ने ये बयान लिया है ना, अजहर जावेद, उसने जो जुर्रत का मुजाहरा किया है ना, उसके बाद लगता नहीं है कि ये क्यों हुआ। ये कि ये चाहते थे कि रात की रात इनको हम इसका बयान दिलवाएं और बयान दिलवाने के बाद हम जो है इसको जहाज पे बिठाएं और ले भेज दें। और इससे पहले भी एक कोशिश होती थी जहाज पे बनाए, वो अभी मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा। अच्छा। यासिर शामी की मेरी उससे बात हुई, उसने मेरी वीडियो चलाओ, ठीक। तो हम उसका ये गए हैं, उसके पास मजिस्ट्रेट है अजहर जावेद, उसने बाद उसने कहा तुम मेरे घर में दाखिल कैसे हुए हो। देखिए मैंने को 50 के करीब बयान रिकॉर्ड किए हुए हैं एज ए मजिस्ट्रेट, एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी। एक जो बहुत अहम बयान था जो कि किडनैपिंग ऑफ अबडक्टिंग, किडनैपिंग जहाज का क्या होता है उसको हाईजैकिंग जहाज का केस, तो उसका मैंने वो किया। अच्छा। इसकी शर्त यह है कि ये ड्यूरिंग द कोर्ट टाइम होना चाहिए। अच्छा। और कोर्ट टाइम जो होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ इनका होता है, मजिस्ट्रेट्स का, उसका ना इतना हाई कोर्ट का चीफ जज का या सुप्रीम कोर्ट कोर्ट टाइम नहीं होता। वो जहां पे होगा वो कोर्ट टाइम है। वो जो मशहूर लतीफा है ना कि एक जज ने फैसला लिखते हुए कि अदालत खुद भिंडी खरीद रही थी, उसने खुद देखा, ठीक। तो किसी भी जगह पे जज वो अदालत, वो हर जगह अदालत है, अदालत हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। अब इसको बयान को जब वो रिकॉर्ड करने गए हैं तो उन्होंने कहा दफा हो जो, निकलो यहां से। और फिर उसके बाद जजों ने कर दी हड़ताल कि हम तो नहीं सुनते। उन्होंने कहा जी हम आप कर लेंगे। उसने कहा नहीं, हम मुअत्तल कर देते हैं। वो डीआईजी साहब ना, मुअत्तल नहीं, आप इसको इस पर केस रजिस्टर करें।
اب انہوں نے ایک کیس رجسٹر کیا ہے یہ والا, ٹھیک ہے جی. یہ جو ایس ایچ او صاحب ہیں ممتاز حسین, انہوں نے کہا ہے جی کہ سب سے پہلی بات, انسپیکٹر جنرل پنجاب سبجیکٹ application for registration of the FIR under section 452. 452 ہوتا ہے کسی کے گھر میں اسلحہ سمیت داخل ہونا. 452, ٹھیک ہے جی, 52. ہاں 452, 452 اسلحہ سمیت داخل. اور دوسرا انہوں نے لکھا ہے 4506B, یہ ہے کرمنل انٹیمیڈیشن. ٹھیک ہے, یہ نان بیلیبل افینس ہے. اچھا, ان کی بیل نہیں ہوتی. ٹھیک ٹھیک ہے. اچھا, وہ کہتا ہے کہ اگینسٹ ایس ایچ او پی ایس ڈیفینس سی فریاد اینڈ 2 unknown police official, I am caretaker of judicial office residence situated at Dharampura گھر ہے اس کا. It is reported that in the intervening night, اور 1 اور 2 یکم اور 2 جولائی کے درمیان 1:40 پہ گئے ہیں. کتنی پھرتیاں ہیں پولیس کی. I am informed by Mr. Azhar Mahmood, learned judicial magistrate, Kent Court, Lahore, who along with his family members, اپنے گھر والوں کے ساتھ, were residing in the family flat number 802 judicial residence Dharampura, in that SHO PS Defence C Faryad SI along with 2 police officials armed with firearm weapons, اچھا, یعنی اسلحہ سمیت, ٹھیک ہے جی, committed criminal house trespass by entering in the flat number 802. اچھا, کہ انہوں نے یہ criminal trespass کیا 802. The accused persons knocked at the door and دروازہ knock کیا and said that forcefully and then entered in the house. اس نے دھکا دیا, داخل ہو گیا گھر کے اندر. یہ اب بہت بڑا offense ہے, ٹھیک ہے. Mr. Azhar Mahmood and his family members were sleeping in the bedroom, hearing the loud noise, came outside and saw the SHO Faryad SI and 2 police officials while armed with the weapons were standing in the living room. لانج میں آگے کھڑے ہو گئے 2 بندے اور 3 بندے سے. They very rudely, انہوں نے بڑی غصے کے ساتھ and threateningly, اب یہ اس میں اگلی 4 دفعے میں اور بتاتا ہوں جو لگیں گی, جو دار لگائے گئے 357 اور وہ جو ہے نا ابھی یہ پولیس کار 10 کہ سرکاری افسر کو تھریٹ کرنا, اور نہیں یہ اس نے ریڈر نے بنا کے بھیجی. اینڈ دا سیم آف دا لرنڈ افسر اینڈ ان تھریٹنگ وے آسکڈ ٹو ٹاک ود دا ڈی آئی جی آپریشنز آن ہز فون. اب یہ ڈی آئی آپریشن بیچ میں شامل ہو جاتا ہے اس کے اندر, فیصل کامران, فیصل, انہوں نے کہا فون تے گل کرو ڈی آئی جی صاحب نے, میں تے مسکین جی سچ ڈی آئی جی صاحب نے گل کرو. دا لرنڈ جوڈیشل آفیسر ریفیوز ٹو ٹاک to anyone on the phone and asked him to leave the premises. اچھا, نکل جاؤ یہاں سے. The SHO فریاد and 2 police officers committed criminal. یہ تو جناب یہ ہو گئی ایف آئی آر. اب اس جج نے 164 ریکارڈ کیا, ٹھیک ہے, تو اب اس سے کیا توقع کرتے ہیں. اب جو 164 کے پورے اس کے اندر بیانیے آ چکے ہیں وہ بڑے خوفناک ہیں. ایک چیز تو اس میں نظر آ گئی سر اس ایف آئی آر سے بھی کہ کہیں نہ کہیں سے انوالومنٹ اور اس کو کہیں سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی ہے. مطلب وہ پولیس والے گئے کنٹرول کرنے کی کوئی, ہاں پہلی بات یہ ہے کہ اس پورے کیس کو ایک اس میں ڈالنے کی نا اس کے, ورنہ یہ 2-3 مطلب اس نے جو ابتدائی رپورٹ نا کہ ہمارے یہ ہو گیا, ہم نے فوراً جا کر پکڑ لیا, وہ بھی اسی چامیشی کی رپورٹ کے اندر آ جائے. یہ بنیادی طور پہ یہ ایف آئی آر کٹی ہے. اب اس ایف آئی آر کی بنیاد پہ ہم دیکھتے ہیں ان کے 164 کے بیان کیا ہے. ٹھیک ہے, ایف آئی آر جو ہے وہ کٹی ہے 365A, یہ ہے کڈنیپنگ اینڈ ابڈکٹنگ. ٹھیک ہے, اس کے بعد چلے 375A ریپ نان کن زنا بالجبر کے. یہ دوسری والی ایف آئی آر, یہ پہلی ایف آئی آر کٹی ہے جس کی بنیاد پہ جا کے انہوں نے کہا 164 کا بیان کراؤ. اچھا, یہ ایسا چوکے پر جو بیچارہ انویسٹیگیٹر, فریاد نام ہے, فریاد ہی کر رہا ہوگا نا ادھر کیا کرنا. ٹھیک ہے جی. اب اس نے یہ اس نے کہا ہے کہ بوتھ می اینڈ اسٹیفنی, ٹھیک ہے, آزنا ایم او یو اور ارسٹڈ فلاں 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 کر رضا ٹو, اس نے کہا ہے کہ ہم سنگاپور میں ملاقات ہوئی بائی رضا ٹو کم ٹو پاکستان اینڈ ہی arranged our visas on the 29th and he arranged the visa. اچھا, ایک جینوئن کوسچن ہے یہاں پہ پھر
یہ خواتین اس نے کہا کہ ویزا دیا اور وہ آ گئی، کوئی تعلق واسطہ نہیں خواتین وہ کا کہتے پہلے ہیں ہوگا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ کرپٹو کا بزنس، اس میں کرپٹو بزنس بہت بڑا انوالو ہے نا. یہ تو جو کہانیاں کھلیں گی نا پھر آپ کو پتہ چلے گا نا. of June other 29 kidnapping by Raza Ali and his boss. یعنی رضا علی کو کڈنیپنگ کے اندر باقاعدہ لفظ لکھا گیا. اینڈ ہز باس اینڈ three other guys. They were very aggressive. یہاں پہ ڈار شار نہیں لگائے انہوں نے؟ نہیں رضا ڈار پتہ چل گیا نا، اب تو اب اوپن ہو گیا نا. ٹھیک. نام ذات میں کیا رکھا ہے. They were aggressive، ہمارے سب سے بہت زیادہ تھے. رضا acted as another victim. اچھا. Acted as another victim، یہ نہیں کہا کہ وہ victim تھا. And boss were requesting money from the Stephanie to become free alive. کہ تم زندہ تم چھوڑو گے. جب باس کہہ رہا ہے، جو باس کہہ رہا ہے، ایک باس ہے باقی سارے وہ requesting money for a guy was 46 dressed in Pakistani clothes color beige. Another was 36 ٹھیک ہے جی dressed in black، ایک کالے کپڑوں میں تھا ایک بیج کپڑوں میں تھا. پاکستانی clothing and the young guy with blue clothes ٹھیک ہے. Astride Robinson was raped by the man in black. اس نے اس کو ریپ کیا 3 times through vaginal penetration, 2 times with anal, and due to her period the man in black and the guy in the blue raped her orally. The man in blue undressed her completely. اتنی خوفناک FIR ہے. اب ہوگا کیا؟ اب لوگ کہتے ہیں جی یہ FIR یہ وہ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ دونوں وہاں چلے گئی ہیں. ٹھیک ہے. اب دونوں وہاں جا کے جو بیان دیں گی اس میں 2-3 چیزیں بہت اہم آ جائیں گی. اس لیے کہ تمام جتنی بھی اس وقت کمپنیز موبائلز ہیں ان کا ڈیٹا جو ہے اسٹورڈ ان سیٹلائٹس. یس. ان کا CDRs کہاں اسٹورز ہیں؟ سیٹلائٹ کے اندر. 2 سال تک آپ اپنی تمام تر جتنے بھی کمیونیکیشنز ہوئی ہیں اس کمیونیکیشنز کا ڈیٹا آپ ریٹریو کر سکتے ہو. وہ اگر وہاں جا کے کسی ایسی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی فورینزک رپورٹ لا کے عدالت میں جمع کراتی ہیں جو کہ ہوگی اگر ان کی ایمبیسی انوالو ہوتی ہے اور ہوگی جی ایمبیسی انوالو ہو. دوسرا یہاں بھی اگر ہے تو وہ اس موبائل کو اگر سیف کسٹڈی میں ساتھ رکھ لیا گیا ہے تو اس کی فورینزک جو ہوگی اس کے اوپر بھی باقاعدہ وہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ ہم اس پہ نہیں بلیو کرتے فورینزک پہ. یہ ہے اب سچویشن. اب پولیس نے یہ کہا ہے کہ یہ ہم نے اس کو کیا ہے. یہ آپ کہتے ہیں نا وہ چھوڑنے جا رہے تھے. یاسر شامی نے ایک ویڈیو کی ہے کہ یہ چھوڑنے نہیں یہ ان کو پکڑا نہیں انہوں نے. وہ کہتے ہیں اب اس میں نا دیکھیں یہ فرینچ جو اسپینش اخبار ہے نا اس نے ایک بڑی مزدار بات کی کیونکہ یہ وینزویلا کی لڑکی جو ہے نا یہ اسپینش بولتی تھی. ٹھیک ہے. ڈان نے بھی اس کو رپورٹ کر دیا. However, she managed to slip a pre-established distress code word Carlitos. اچھا. یہ ڈچ زبان میں تھا. یہ اس نے باپ کو کارلیٹوس کا میسج کر دیا. یہ میسج تو موجود ہے ٹھیک ہے. Into her messages prompting her family in Europe to immediately alert international and the local law enforcement authorities. ڈچ کی ایجنسیز بھی الرٹ ہو گئیں، پاکستان کی بھی الرٹ ہو گئیں. On 30th June, she said an armed assailant dressed in the black local suit sexually assaulted her in the bedroom. On 1 July, the key suspect drove the woman away, claiming that he was taking them to the airport. She said, however, tracking the route, a hidden mobile phone, the Dutch woman said she realized he was deliberately lying and stalling, driving slowly while communicating suspiciously with the boss, fearing they were being driven to another second location. ایک جگہ سے نکال کے وہ کسی اور جگہ وہ کہتے ہیں اندازہ ہوتا ہے کو لے گئے. لیکن بھٹا چوک کے پاس وہ اب ذرا یاسر شامی کی یہ ویڈیو دیکھیں. اسٹوری آ گئی کہ اس نے کہا کہ وہاں پر وہ ایک جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ گاڑی ٹکرا گئی. اب قدرت کیا کوئی پھر جوڑ نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے وہ بندے کی گاڑی ٹکرائی، سامنے ایک آئل چینج والی چیز تھی تو یہ فلٹر گارڈ یہ لڑکیاں دونوں بھاگی ہیں، بھاگ کے فلٹر گارڈ والی اس جگہ پہ آئی ہیں تو وہ بندہ بھاگ گیا. اس نے کہا میں نہ پکڑا جاؤں ٹھیک ہے. اور اس نے 3
डिफरेंट वीडियोज हैं वो ला के उसने दिखाई हैं. अब वो वहां पर उसने वो फैमिली का भी इंटरव्यू लिया, वो इंटरव्यू सुन लें आप. अगर मैं आपको उनकी तस्वीर दिखाऊं तो आप बता सकते हैं कि क्या ये वही खवातीन है? ये खवातीन थी दो? हाँ जी, ये थी दो हमारी. वो गाड़ी कौन सी थी जो लगी थी आपके साथ? जी होंडाई सेंटा फे थी, व्हाइट कलर की गाड़ी थी, उसने हिट किया था. बैठा हुआ था बंदा, उसको मैंने जाके कहा कि ये क्या मतलब हुआ है, तो उसने औरतों की तरफ इशारा किया कि ये इस तरह, और दोनों दरवाजे खुले हुए थे. उतनी देर में फोन पकड़ने आया हूँ कि किसी को कॉल करूँ, तो वो दरवाजे बंद हुए और गाड़ी वहाँ से मूव होकर तो वापस चली गई. ये एक गाड़ी थी. उसके बाद मैं जब आके गाड़ी में बैठा, मेरी बीवी ने बताया कि ये दो गाड़ियाँ थी, यू टर्न लेके वापस रिंग रोड की तरफ चली गई. औरतें उधर ही थी, वो पैनिक हो गई और शोर मचाना शुरू कर दिया उन्होंने, और वो इंग्लिश में बोली जा रही है, नो 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 बोली जा रही हैं. और वो जो उनसे फिर लोग इकट्ठे हो गए काफी ज्यादा, उनको जो ना लोगों ने साइड पे कर दी. उनसे एक बड़ी थी औरत व्हाइट कलर की, उसने दूसरी औरत को ग्लासेस वाली को पकड़ा और फिल्टर हाउस ले गए. ठीक है, वहाँ पे लोगों ने भी उनको प्रोटेक्ट कर दिया. तो उसके बाद पुलिस आना शुरू हो गई. पहले एक डाला आया व्हाइट कलर का, उसके बाद फिर एक आल्टो में आए हैं. ठीक है, वो डिफेंस से आए थे, और फिर मेरे वाले जो थे जिनको मैंने कंप्लेन की थी, वो पौने घंटे बाद जाके आके मेरे पास. उसके बाद वो उनसे तफ्तीश वगैरह करते रहे. उनकी किसी को व्हाट्सएप के वो बात करवाई है, उनकी शक्ल दिखाई है, और देन फिर उनको डाले में बिठाया और ले गए वहाँ से. अब आपने सुन लिया, लड़के का भी इंटरव्यू सुन लिया, जो उसकी बीवी भी साथ खड़ी है कि ये किस तरह उसको कर रहे थे. अब आप सवाल पूछिएगा लीगली भी. पहला सवाल जी कि यहाँ पे एक साहब हैं, उनका नाम है फैसल वाउडा. वो अक्सर कहा जाता है कि वो किसी उस जगह की जुबान बोलते हैं जो असल इक़्तिदार के मालिक हैं यहाँ पे, जो जिनके पास असल ताकत है. उन्होंने भी आकर इसके ऊपर लबकुशाई की है. अब अभी तक जो हमने वीडियोस देखी हैं, आपकी भी बात हुई एक साहब से, तो यूं लग रहा है कि अभी तक वन साइडेड इंडिपेंडेंटली चीज़ें मूव होने दी जा रही हैं कि आप एक दफ़ा कर लें फिर उधर से शायद कोई रिस्पॉन्स. फैसल वाडा के इस पर लबकुशाई करना, इसका क्या मतलब है? देखिए, दो चीज़ें बड़ी अहम होती हैं. हमारे एक बड़े बुजुर्ग नहीं हैं लेकिन बहुत बड़े वकील हैं, तो उनसे मेरी बात हुई, दो और लोगों से बात हुई. उन्होंने कहा जी कि ये ना इनको कह दिया जाए, फिर बाद में इस पर बारगेन भी हो सकती है. एक दफ़ा कर दिया जाए अच्छा, ज़बरदस्ती, फिर उनसे जो चीज़ बना. मैंने कहा पहली बात तो ये है कि ये लोकल मामलात के अंदर ये काम होते हैं. इंटरनेशनल मामलात के अंदर ये बारगेनिंग चिप्स इस्तेमाल नहीं होती. नहीं हो सकती. ये मतलब ये काम नहीं है कि आपने जनाब उसके घर चले गए, जाके माफ़ी मांग ली, ज़्यादती हो गई, मुड़ा बेकसूर है, ये है वो है. ये नहीं होता. और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे अहम मसला वही था कि लड़कियां वहां वापस पहुंच गई हैं. अब इस वक्त तक इंटरनेशनल प्रेस खामोश था, थोड़ा बहुत था, सिवाय इंडियन प्रेस के कहीं और नहीं हुआ. लेकिन अब इंटरनेशनल प्रेस पे आहिस्ता आहिस्ता जागना शुरू हुआ है. और सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरनेशनल प्रेस से जागने के साथ साथ होगा क्या, वो तमाम तर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो फंडिंग पे चलते हैं, कोई नॉर्वे के फंडिंग के, फलाने के फंडिंग के, वो आकर फिर वो भी शुरू हो जाएंगे. फिर आपको किसी न किसी तौर पर सजा देनी पड़ेगी. एक बात तो ये है कि मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ कि किसी की औलाद के या किसी नवासे की बुनियाद पे उसके नाने को एक्यूज किया जाए, उसके दादे को एक्यूज किया जाए, उसके बाप को किया जाए. जो बेटे ने किया बेटा उसका जिम्मेदार है. जो और वो उसने वो कहती भी यही है लड़कियां कि हमें तस्वीरें दिखाई गई थी कि ये देखें हमारी वजीर खारजा के साथ तस्वीर है, तो ये देखिए हमारी वजीर आला के साथ तस्वीर है. व्हाट्सएप पे भी वजीर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की फोटो लगी, फॉर्मर जो भी था. तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो इन्वॉल्व हैं, लेकिन हमारे यहाँ तस्वर ले लिया गया कि जो उसका बेटा और उसका ये एनी हो. उसके बावजूद भी जो बड़े मुल्क होते हैं जहाँ डेमोक्रेटिक एसेंस मौजूद होता है, वहाँ ऐसा मकाम आ जाए तो वो लोग खुद इस्तीफा दे देते हैं कि कहीं मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम ना लग जाए कि मैं जनाब उसके इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ. ये तो मेरा ख्याल ये है कि जिसकी भी रिश्तेदारी है उसको अगर वो आज इस्तीफा दे देंगे तो उनका कद ज्यादा बुलंद होगा. लेकिन उनकी बीवी नहीं रह छोड़ेगी. अच्छा पुत्र दा वेला आया मामला. एक और चीज सर, ये 3 दिन हो गए इस वाकये को, आज तीसरा दिन चल रहा. मैं पिछले दिनों सरगोदा गया, वो छोटी नन्ही बच्ची मुंतहा, उसके साथ ज्यादती की, उसे कत्ल कर दिया गया. तो वो जो उसका मरकजी मुलज़म था अरसलान, वो 24 घंटों के अंदर CCD ने उसको पकड़ लिया और फिर उसके दोस्त आ गए कि इसको छुड़वाने के लिए, तो क्रॉस फायरिंग हुई. तो उस फायरिंग के नतीजे में अरसलान मारा गया. वो गरीब आदमी थे और वो भी बेशुमार ऐसा वाकयात हुए, बेशुमार ऐसे. मैं जब जेल में था ना तो हाफ फ्राई वो सारा हाफ फ्राई. इस मामले में CCD अभी तक कहीं नजर नहीं आ रही. यहाँ बड़ा बंदा होता है ना, वहाँ कोई CCD नहीं होती. वो जाफर वाला केस है, वो जो इतना सर काटा गया उस लड़की का, बेचारी का, उनके मास्टर हमारे दोस्त थे बेचारे, बहुत प्यारे आदमी. तो उसकी तो सुप्रीम कोर्ट में कभी यूं केस जाता है, कभी यूं के, वहाँ CCD आई. सर ये सिर्फ और सिर्फ, सबसे पहली बात है मैं इस चीज का कायल ही नहीं हूं कि आप बैरून अदालत कत्ल करें.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 100 گناہگاروں کو بھی چھوڑنا پڑے تو ایک بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے. یعنی آپ نہیں ہو سکتے. ہمارے دوست ہیں ذوالفقار چیمہ صاحب, میں اختلاف کرتا ہوں ان سے. ایک جو بندہ انوالو تھا اس کا, ایک لڑکی جو اس کے ریپ کی کنفرمیشن ہو گئی ہے, آج یہ خبر آ گئی ہے کہ جی وہ جو فورینسک ہوا ہے اس کے تحت کنفرم ہو گیا کہ لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نہیں, سہیل صاحب چٹھا صاحب ہمارے سامنے ہوتا, ہم ان سے کہیں گے جی باقیوں کا کیا قصور تھا. جی ٹھیک ہے, تو اگر اول میں تو اس چیز کا بھی قائل نہیں ہوں کہ باقیوں کا آپ اس طرح اس کو کوئی نہ اخلاق, نہ قانون, نہ آئین اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کو یہ فیصلہ نہیں دیتی کہ آپ وہاں پر جو اختیار آپ کو نہیں دیا گیا عدالت کا, وہ آپ اس عدالت کی کرسی پہ بیٹھ جائیں. یعنی آپ خود سوچیں کہ اس معاملے کے اندر تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ, آپ سوچیں کہ زرہ چوری ہو جاتی ہے سیدنا علی کی, ٹھیک, اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہودی کے پاس ہے, قاضی شریع کے پاس مقدمہ لے کے جاتے ہیں, کہا فرمائیے آپ کے پاس کوئی گواہ؟ فرمایا میرا بیٹا حسن اور میرا غلام کمبر. انہوں نے کہا باپ کی گواہی جو ہے وہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں, اور غلام کی گواہی آقا کے حق میں. حضرت علی امیر المومنین کیس ہار جاتے ہیں, باہر نکلتے ہیں, یہودی اسلام قبول کر لیتا ہے. یعنی بے گناہگار چھٹتا ہے, چھٹ جائے بے گناہ کو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جو فیصلہ دیا ہے وہ گواہی کی بنیاد پہ ہوا. لیکن اس کیس میں کیا ہونا چاہیے؟ آپ اس کیس میں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. اس کیس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کو اوپنلی چلایا جانا چاہیے, لیکن عدالت میں صحافیوں کو آنا چاہیے. سب جو چھوٹی دبانے کی کوشش کی نا, بڑا کچھ, ٹھیک ہے نا. ٹھیک, جس طرح دوسروں کے ماں باپ آتے ہیں, دوسروں کے نانے دادے آتے ہیں عدالتوں میں, ان کے نانے دادے بھی آئے ہیں, وکیل کریں, پیچھے پیچھے بھاگیں, فون نہ کروائیں ایس ایچ او کو کہ وہ رات کو 1:30 بجے جائے اور مجسٹریٹ کو اٹھا لے. یہ زمانہ اب آیا ہے. ہمارے زمانے میں ایسا جو جرت نہیں کرتا تھا کسی مجسٹریٹ کے دروازے کے اوپر آنے کے رات کے وقت, کوئی 164 پر آنے کے لیے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. ابھی تک تو ناظرین کیس کا معاملہ ابھی شروع ہوا ہے, تحقیقات جاری ہیں, ان کے بیانات ریکارڈ کیے جا رہے ہیں. ابھی یہ ریزلٹس کیا نکلتے ہیں, ڈیفینیٹلی ایک بڑی فیملی انوالو ہے اس میں, تو اس میں عام شبہ یہی ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے منور کیا جائے گا, اور اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ فیبریکیٹڈ ہوں گے, خود بنائے جائیں گے, یا کچھ اس ڈائریکشن میں لے کے جائیں گے. لیکن چونکہ اس میں بین الاقوامی سطح پر معاملہ جڑا ہوا ہے, تو ابھی ان کی جانب سے انوالومنٹ ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے, یا اس میں کہیں اینڈ پہ بگ برادرز آئیں گے اور اس کیس کا اصل حقائق آپ کے سامنے آئیں گے. اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.